چلیں باقی کچھ زمانے نزول کے بارے میں ایک بات کر دوں. اس کے اسلوب سے، اس کے سٹائل سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ مکی دور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں دعوت دے رہے تھے اس کے تقریباً آخری مرحلے کی صورت ہے. اور اس کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھنا بہت اہم ہے. اسٹیج بائی اسٹیج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا مکے میں، اس کے بارے میں کچھ سمجھنا. دیکھیے ہمارے نبی نے جب آ کر بات کی ہے، دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتہ بھیجا ہے، اور جو باتیں یہ کر رہے ہیں، جو الفاظ ان کے منہ سے نکل رہے ہیں، وہ ان کے الفاظ نہیں ہیں، خدا کے الفاظ ہیں. یہ تو فرشتے کے ذریعے آئے ہیں. اس بات کو ہم تو مانتے ہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان مانتے ہیں، لیکن اگر آپ اس زمانے میں زندہ ہوتے، اگر آپ کے دروازے پر دستک دی جاتی اور آپ کے سامنے یہ آپ کے ہمسائے ہیں، وہ آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ مجھے تم 40 سال سے جانتی ہو، لیکن فرشتے ہیں، ان کا نام ہے جبریل، انہوں نے مجھ پر خدا کا کلام نازل کیا ہے، اور اب مجھ پر یہ بات واجب کی ہے کہ میں اس کلام کو تمہارے ساتھ شیئر کروں. اس کو ماننے میں تمہاری خیریت ہے، تمہارے گھرانے کی خیریت ہے، تمہاری عافیت ہے، دنیا اور آخرت دونوں تمہاری سے بڑھ جائیں گی. اس کے بعد سے اور مطالبہ کیا، یہ بھی نہیں کہ صرف جو ابھی سب کچھ سنا ہے آپ نے اس کو ماننا ہے، اس کے مزید مطالبہ بھی ہے. اس کے علاوہ وہ کیا ہے، اب کے بعد سے جب میں بات کر رہا ہوں وما ينطق عن الهوى، اب تو میں اپنی طرف سے بات تھوڑی کر رہا ہوں. میری بات اگر آپ نہیں مانو گے نا اب سے، تو اس کا مطلب یہ صرف نہیں ہے کہ آپ مجھ سے میرا انکار کر رہے ہو، اب آپ خدا کا انکار کر رہے ہو. اب اطاعت کے معاملے میں، اوبیڈینس کے معاملے میں مجھ میں اور خدا میں کوئی فرق نہیں. عبادت میں ہے، توکل میں ہے، دعا اور عبادت صرف اللہ کے لیے. اطاعت میں نبی اور اللہ تعالیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کی اطاعت کرو، اس کا معنی کیا ہے، رسول کی اطاعت کرو. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اطاعت میں کوئی فرق نہیں ہے، اوبیڈینس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی نافرمانی اگر نافرمانی کی ہے رسول کی تو کس کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے. اب ایک انسان آپ سے آ کے کہہ رہا ہے کہ اب آپ آج کے بعد سے جو میں کہوں گا وہ بغیر چون چڑھا کے آپ نے سننا ہے، اور آپ نے یہ کہنا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مانا، کوئی سوال آگے نہیں پوچھنا، مان لو کہ یہ خدا کی بات ہے. پہلی بات میں سوچوں، میں اس انسان کو 40 سال سے جانتا ہوں، کہاں سے فرشتہ، کون سا فرشتہ؟ دوبارہ وہ بات تو نہیں چھوڑ رہے، بات تو وہ کر رہے ہیں، اور بات میں کچھ اثر بھی ہے، لیکن پھر بھی یہ اتنی بڑی بات ایسے مان لینا، کیسے مان لیں؟ تو اب طرز کے علاوہ اب آپ تھوڑا ان سے الگ رہتے ہیں کہ وہ دوبارہ وہی بات شروع کر دیں گے، آکورڈ سچویشن ہو جائے گی، لوگ ان سے فاصلہ کرنے کی کوشش. اسی لیے قرآن نے مثال بھی دی، اور مثال دی نوح علیہ السلام کی، جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، کہ لوگ اپنے آنکھوں میں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور اپنے کپڑوں کو ہٹا کے سمٹ کے نکل جاتے تھے، اوائڈ کرتے تھے. اس کے بعد اگر ایسا ہونا کہ نبی چھوڑ نہ رہا ہو، وہی بات بار بار کر رہا ہو، اور قرآن نے تو اپنی بات کو بہت دہرایا، آپ کو معلوم ہے، اور اس میں کئی تنقید بھی ہے. یہ بھی نہیں کہ صرف ایک بات ماننے کو کہی جا رہی ہے، آپ ایک سوشل کامنٹری بھی ہو رہی ہے کہ تم لوگ یہ کیا بزنس میں کیا کر رہے ہو، اپنی فیملی کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہو، تم کیسی باتیں کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، بددیانتی کرتے ہو، اس پہ سارا اس کی کامنٹری آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم کامنٹری آ رہی ہے. یہ بات سننے کے بعد پھر انسان ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑے، کیا ایجنڈا ہے اس انسان کا. عقل مند آدمی ہے، ہم جانتے ہیں، ہم میں سے سب سے ذہین آدمی تو یہ تھا، اس سے زیادہ ہم نے کس پر اعتبار کیا ہے. اب وہ لوگ نہ صرف یہ کہ دور ہوتے ہیں، وہ زیادہ اگریسو ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اب اس بات پر اتر آتے ہیں کہ اس نے جو بات کرنی ہے ہم نے آگے سے جواب دینا ہے، آگے سے اس کو بھگانا ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، اب اس قرآن کو سننا چھوڑو، اب جب یہ بات کر رہے ہو اونچی آواز میں کوئی اور بات شروع کر دو، یا کوئی گانے والیوں ناچنے والیوں کو ہائر کرو، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے، اور آ کر ان سے گانا بجانا شروع کر دو تاکہ اس کی آواز ہی نہ آئے نبی کی، یہ شروع کر دو. یا اگر آئے تو گالیاں دینی شروع کر دو، الٹے سیدھے الفاظ استعمال کیے. اور اگر کچھ لوگوں پر اثر ہونا بھی شروع ہو گیا، یہ بھی دیکھ لیا کہ ہم اگر سارے ہی کہہ دیتے کہ پاگل ہے تو اور بات تھی، لیکن کچھ لوگ تو ماننا شروع ہو گئے، وہ بھی اچھے بھلے عقل مند انسان تھے، وہ بھی اب یہ کہاں پھنس گئے یہ لوگ. اب لوگ ان کے پاس آتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا، تم اچھے گھرانے کے لوگ ہو، کس ایکسٹریم چکر میں پڑ گئے ہو، کس کلٹ میں گھس گئے ہو، نکلو اس سے. تمہارے باپ کیا کہیں گے، تمہارے دادا اگر آج حیات ہوتے تو کیا کہتے. اسی طرح شرمندہ کیا ینگ مسلمانوں کو جو مسلمان ہوئے تھے، یہی باتیں ہوئی. اور پھر جب یہ باتیں ہونی شروع ہوئی لیکن لوگ پیچھے ہٹے نہیں، تو پھر خیال آیا کہ یہ تو ایک خطرناک بات ہو گئی ہے، یہ تو کوئی ہماری سوسائٹی کے اندر ایک اور ہی سوسائٹی بننی شروع ہو گئی ہے، اس کو تو ختم کرنا پڑے گا. تو اب وہ طرح طرح کے حملے، طرح طرح کے کرٹیسزم، طرح طرح کے مذاق،
ایک کیمپین سی بن گئی کہ کسی طرح اسلام یا قرآن کے نام کو ہم نے اپنی سوسائٹی سے ہٹانا ہے. قرآن نے اس پر کئی بار تبصرہ کیا. وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، مثال کے طور پر فرعون کے الفاظ سے الفاظ نکالے ہیں، لیکن اصل میں بات فرعون کی نہیں ہو رہی، قریش کی بھی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ تو تمہارے لیے بہت خطرناک ہیں، یہ تمہاری ساری سوسائٹی بدل دیں گے. تمہارا اتنا اچھا مثالی نظام حیات ہے، تمہارا ایک کلچر ہے، تمدن ہے، یہ سب ہٹا دیں گے، یہ پاگل ہیں، یہ ایکسٹریم ہیں. یہ باتیں، یہ کیمپین شروع ہوئی. اس سب کے دوران لوگ اتنے ڈھیٹ ہو چکے تھے کہ اب آ کے رسول سے کہتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اصل بات ہے، یہاں تک میں لایا ہوں، اس لیے یہ بات یاد رکھیں جو ابھی کرنے والا ہوں. آ کے رسول سے کہتے ہیں، یہ کہتے رہتے ہو کہ سورج اور چاند آپس میں مل جائے گا، زمین کھنچ جائے گی، قبروں میں سے لوگ نکلنے شروع ہو جائیں گے، مردے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، کیا آگ نکلے گی، جنت آئے گی، فرشتے آئیں گے، پکڑے جاؤ گے، سر سے پکڑے جاؤ گے، گھسیٹے جاؤ گے. ایسی ایسی باتیں بہت سن لی، اب سال با سال سنتے رہے، اب لے بھی آؤ، ہو جائے، دیکھ لیں. اب تو سن کے تھک گئے ہیں، اب کچھ دکھا بھی دو. قرآن نے کہنا شروع کر دیا، یستعجلونک بالعذاب، یہ تو آپ سے جلدی کروا رہے ہیں، عذاب جلدی سے لے آؤ. یہ اصل جو آخری مرحلہ ہوتا ہے نا بات کا، کہ اب اچھا چلو بہت سن لیا، اب کوئی سننے کی ضرورت نہیں ہے، اب لے آؤ عذاب. اب بس ایک ہی دلیل ہمیں کنونس کرے گی، وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ کچھ اس کا کچھ مظہر دیکھ ہی لیں، ہم بھی دیکھ لیں کیا ہوگا. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کا استعمال کیا ہے، الرحمن. اور وہ اگلی نشست میں تفصیلی بات کروں گا، ابھی میں مختصر سی بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو عذاب دے سکتا تھا کہ نہیں؟ وہ تو فوراً دے سکتا تھا، وہ فوراً سیدھا کر سکتا ہے چاہے، اور اس نے کئی دفعہ کیا بھی ہے. کتنی قومیں گزری جن کو سیدھا کر دیا، ان کو هل تسمع له سمیا، اس کا کوئی نام بھی کوئی سننے والا ہے؟ اب کسی کو تمہیں نام بھی پتا ہے ان قوموں کی جو دفن ہے، جن کا کچھ ذکر کر دیا قرآن نے، وہ تو اور ہیں، کتنی اور دفن ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے. لیکن اب کیا بات کی جا رہی ہے؟ تمہارے ساتھ ایک خاص رحمت کی ہے، تمہیں سوٹی سے سکھانے کے بجائے قرآن سے سکھا رہا ہوں. الرحمن علم القرآن. اصل بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر چاہتا تو اور طریقے سے بھی سکھا سکتا تھا، لیکن اس کی ایک خاص رحمت تم قوم پر ہے. تم جتنی بھی بدتمیزی کر لو، اس نے رحمت سے ہی سکھانا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے سکھانا ہے. قرآن سے بڑی رحمت کوئی نہیں. تم سے پہلے جو لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، ان کا تو قصہ تمام ہو جاتا تھا فوراً. تم اپنے آپ کو بہت لکی سمجھو، بہت خوش قسمت سمجھو کہ تم پر قرآن نازل ہوا ہے، تمہیں قرآن سکھایا جا رہا ہے. اس پر کچھ تفصیلی بحث اگلی نشست میں ہوگی. بارک اللہ لی و لکم.